بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تھا اللہ رب العزت سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے مقرر فرما دیے تھے۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا تذکرہ نہیں کیا، ان چیزوں کو نہیں مانگا، بلکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی طلب کی کہ یا اللہ ہمیں پانی عطا فرما دے، کیونکہ پانی انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کو ہر چیز کے لیے زندگی بنا دیا ہے، کہ پانی ہوگا تو پھل پھول بھی ہوگیں گے، درخت بھی بہترین نشو و نما پائیں گے، انسان کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، جانوروں کے لیے بھی پانی کا ہونا ضروری ہے، پرندے ہوا میں ہیں ان کے لیے بھی پانی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنی بھی اشیاء دیکھ لیں، ہر چیز کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کی قدر و قیمت اتنی زیادہ رکھی ہے، اللہ رب العزت نے پانی کو اتنا زیادہ عام کر دیا ہے کہ اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لہذا ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ بھی تذکرہ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ بہتے دریا کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو تو تب بھی وضو کرتے وقت وہاں پر اسراف نہ کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ بہتے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، وہاں پر وضو بنا رہے ہیں، وہاں پر بھی پانی کا اسراف نہیں کرنا، پانی کو زیادہ خرچ نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ جہاں پر پانی ہی موجود نہ ہو اور وہاں پر بندہ پانی بہت زیادہ بہانا شروع کر دے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے، دوسروں کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس چیز سے احتراز کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس تو پانی کی قلت نہیں ہے، ہمارے پاس تو پانی وافر مقدار میں ہے، وہ تو دوسرے لوگ ہوں گے جن کے پاس پانی کی مقدار کم ہے، لہٰذا ہمارے پاس پانی زیادہ ہے، لہٰذا ہم پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو دیکھ لیں کہ اگرچہ آپ کے پاس پانی کی مقدار زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پانی کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اس طور پر اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کے اللہ کے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ہے، لیکن شکر سے مراد نعمتوں کی قدردانی بھی ہے۔ شکر سے مراد صرف ہم نے ایک چیز پکڑ لی ہے کہ شکر کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، بس اللہ کا شکر ادا کر دیا، 2 رکعت نماز ادا کر دی تو شکر ادا ہو گیا، بلکہ چیزوں کی قدر کرنا، جو چیز کم ہے اس کی بطور خاص زیادہ قدر کرنا، یہ بھی شکر کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آسانی فرمائیں گے۔ پانی وافر مقدار میں بندے کے پاس موجود ہے، غسل خانے میں جاتے ہیں نہانے کے لیے، دن میں 3 دفعہ نہانے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، 2 دفعہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 دفعہ بھی پانی بندے کو مل جائے نہانے کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ 2 دنوں کے بعد بندہ نہا لے یہ بھی کافی ہے۔ تو پانی کی یہاں پر قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، چونکہ پانی کی مقدار بہت کم ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کریں گے، شکر اس طور پر کریں گے کہ اس کی قدر کریں گے۔ قدر کرنا اس کو کہا جاتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر آپ اس کو استعمال کریں، زیادہ اس کو خرچ نہ کریں، فضولیات کے اندر اس کو نہ لگائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے صرف پانی کے اندر نہیں، باقی آپ کی زندگی کے اندر بھی اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ باقی آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہوں گی، چاہے وہ صحت ہے یا مال و دولت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں فرمائیں گے، وافر مقدار میں وہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے پاس چونکہ پانی کی قلت ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے
کہ پانی جس قدر زیادہ ضرورت ہوتا ہے اس کے بقدر پانی کو استعمال کرنا ہے، زیادہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بڑی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو کہا سنا میرے سے سب کو عمل کرانے کی توفیق عطا فرما دے۔